شادی کی پہلی رات گھونگھٹ اٹھاتے ہی عالیان خان نے تیش میں آ کر ایک زوردار تھپڑ زویلا کے منہ پہ دے مارا۔ تھپڑ اتنا اچانک اور جما کر مارا گیا تھا کہ زویلا کی چیخ نکل پڑی اور وہ بیڈ کی دوسری جانب جا گری۔ کیوں زویلا خان، فیل کیسے لگی تمہیں؟ تمہاری منہ دکھائی۔ میرا مطلب ہے شادی کا دفعہ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے عشق فرمانے کا، مجھ سے شادی کرنے کا، میرا خیال رکھنا کا، میرے آگے پیچھے گھومنے پھرنے کا، مجھ پر گھٹیا اور تھکی ہوئی شعر و شاعری کرنے کا۔ جاہل، ان پڑھ، گنوار لڑکی، تمہیں کیا معلوم شعر و سخن کے کسے کہتے ہیں، اردو ادب کیا ہے، پڑھنا لکھنا جانتی ہو ڈھنگ سے تم؟ فیل اور سنو آج میری ایک بات کان کھول کر۔ غصے کی کیفیت میں عالیان کے جبڑے تنے۔ محروم ہوگی تم میرے پیار سے، میرے توجہ سے، میرے چاہ سے۔ اب بھگتو تم مجھے اسی طرح ساری زندگی اور ترستی رہو میرے لیے۔ شرم تو تمہیں ذرا سی بھی آتی نہیں ہے، بے شرم لڑکی، اتنی کم عمری میں اپنے سے 15 سال بڑے آدمی سے عشق لڑاتے ہوئے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے تم نے میرا۔ اس حویلی اور پورے گاؤں میں جو لوگ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے، آج وہی معمولی سے لوگ مجھ پر ہنستے ہیں، فکرے کستے ہیں۔ چلو دفع ہو، اٹھو میرے بیڈ سے، کیونکہ اب میں تمہارا وجود ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ زویلا جو کچھ دیر پہلے عالیان خان کے ہاتھ کا تھپڑ کرارا کھا چکی تھی، اب مزے سے کھڑی باتیں برداشت نہ کر سکی، لہٰذا ایک دم سے داڑھتی ہوئی جڑ سے گھٹنوں کے بل بیڈ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور بڑی اترا کر اپنے ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے نین مٹکاتے ہوئے بولی، ہاں جی، کچھ زیادہ ہی ہلکا لے گئے ہیں آپ مجھے، میں بھی اسی خاندان کی پیداوار ہوں، چچا کی لڑکی ہوں آپ کی، آپ کے تو اچھے بھی مجھے نہیں ہٹا سکتے اس بیڈ سے، کیونکہ یہ بیڈ میرے بابا جانی نے مجھے جہیز میں دیا ہے، سمجھے آپ؟ قسم خدا کی، ہاں جی، کتنے ظالم انسان ہیں آپ، بچپن سے عشق میں گرفتار ہوں آپ کے، اور آپ ہے کہ کبھی منہ ہی نہیں لگاتے، آج بھی نہیں دیکھ رہے مجھے، الٹا تھپڑ ہی مار دیا۔ دیکھ تو لے ایک نظر کتنی سازش درج کر آئی ہوں صرف آپ کے لیے، کوئی اپنی دلہن کے ساتھ ایسا بھی سلوک کرتا ہے بھلا؟ اور ہاں، شادی کی ہے میں نے آپ سے، میں تو ادھر ہی سوؤں گی روز، ہاں جی، میں ان پاگل لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو شوہر کی ڈانٹ یا مار کھا کر سہم کر دور ہو جاتی ہے۔ ہائے ہاں جی، میں تو روز مار کھا کر بھی آپ کے پاس سے 1 انچ نہیں سڑکوں گی، حق لینا آتا ہے مجھے بہت اچھی طرح سے۔ یہ کہتے ہوئے زویلا نے اپنا بھاری کامدار دوپٹہ زور سے عالیان خان کے منہ پہ دے مارا اور بڑے ہی مزے سے کمبل تان کر بیڈ پر پھیل کر لیٹ گئی۔ زویلا کی بڑھتی ہوئی ہٹدرمی دیکھتے ہوئے عالیان خان کا پاڑا ہائی لیول پر پہنچ گیا۔ اس نے کمبل میں لپٹی ہوئی اس نازک سی لڑکی کو پوری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا اور چوٹی سے پکڑ کر بہت ہی بے دردی سے بیڈ سے نیچے پھینک دیا۔ معصوم اور بولی بالی زویلا کو عالیان خان اسے اس قدر ظالمانہ سلوک کی قطعاً امید نہیں تھی۔ وہ سسک اٹھی، ہاں جی، کیوں گرے آپ نے مجھے بیڈ سے؟ کمر میں لگ گئی ہے میرے بڑی زور سے، اب وہ داڑھیں مار کر رو رہی تھی، آپ مجھ سے ذرا سا بھی پیار نہیں کرتے نا؟ کیا میں آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی نہیں لگتی؟ ابھی باہر جا کر شکایت کرتی ہوں بی جان اور تاؤ جانی سے کہ آپ اس بند کمرے میں میرے ساتھ کیا کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، شدید نفرت، تمہاری وجہ سے مجھے اپنی محبت شیما کی قربانی دینا پڑی، نہیں انکار کر سکا میں بی جان کے سامنے اس رشتے سے، کیونکہ ان کی محبت نے میرے پیر جکڑ دیے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھ پر مسلط کر دیا، صرف تمہارے اس بچپنے کی وجہ سے کھو دیا میں نے اپنی شیما کو، تم گناہ گار ہو میری اور شیما کی بھی۔ ہاں جی، آپ میرے جنون کو بچپنے کا نام دے کر میری محبت کی توہین کر رہے ہیں، آپ نے شیما سے صرف محبت کی ہے، لیکن میں نے تو عشق کیا ہے، میں ترسی رہی ہوں بس آپ کی ایک جھلک کے لیے، مسکراہٹ کے لیے، اپنائیت کے لیے، بات کرنے کے لیے بہت تڑپی ہوں۔ آپ نہیں جانتے، ہاں جی، کچھ بھی تو نہیں جانتے کہ آپ میرے لیے کیا ہیں، میرا جنون ہے، میری زندگی ہے، میری آس ہے، میری امید ہے، میرا انتظار ہے، میری صبح ہے، میری شام ہے، میری خوشی ہے، میری تمنا ہے، میری ضد ہے، میرا غرور ہے، میری چاہت ہے، میری انا ہے، میرا وقار ہے، میرا سکھ ہے، میرا چین ہے، میرا پاگل پن اور میرے جینے کی وجہ۔
ہاں جی، میں دیکھتی ہوں صرف آپ کو، میں سوچتی ہوں صرف آپ کو، مت دور کریں مجھے اپنے وجود سے ورنہ میری سانسیں ٹھہر جائیں گی، میں فنا ہو جاؤں گی۔ کچھ بھی تو نہیں باقی رہا اب مجھ میں، یوں ہی پڑا رہنے دے بس مجھے اپنے قدموں تلے۔ آج شادی کی پہلی رات عالیہ خان کے ہاتھ کا کرارا تھپڑ کھانے کے بعد بھی زولا مزید چھیڑ چھاڑ سے کسی صورت باز نہیں آ رہی تھی۔ ہاں جی، مجھے آپ کی داڑھی سے بہت عشق ہے، خوب جچتی ہے آپ کے اس باروب تھوبڑے پر۔ کیا میں آپ کو کچھ دیر کے لیے دیکھ سکتی ہوں؟ پلیز پلیز، بس 5 منٹ کے لیے، اس سے زیادہ بالکل نہیں، کیونکہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، جلدی سونے کی عادت ہے نا مجھے۔ زویلا نے شرارت سے کشن اٹھا کر عالیہ خان کے منہ پر گیند کی طرح اچھالا۔ یہ کیا بےہودگی ہے بدتمیز لڑکی، دماغ خراب نہیں کرو تم میرا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ادھیر کے رکھ دوں گا 2 منٹ میں۔ اب ایسی کیا بدتمیزی کر دی میں نے؟ ہاں جی، ایک کشن ہی تو مارا ہے، کون سا آپ کا سر اور پھٹ گیا ہے یا خون کے فوارے پھوٹ پڑے ہیں؟ واہ بھائی واہ، یہ غصہ، یہ تیور، یہ سب تو صرف میرے حصے میں رہ گیا ہے، باقی پورے پنڈ والوں سے خوب ہنس کر دانت باہر نکال نکال کر باتیں بنایا کرتے ہیں آپ۔ چلیے ایسا کرے، شاباش، آپ بھی میرے منہ پر 2 کشن مار کر بدلہ لے لیں، حساب برابر کر لیں، شاید کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، اور یہ اتنے ہونہار کے ہوشی میں باندھے ہیں، کیا میں آپ کو 5 منٹ بھی نہیں دیکھ سکتی؟ آپ کو تو کچھ علم ہی نہیں بچوں، ہاں ہاں ہاں۔ شادی سے پہلے خوب چھپ چھپ کر جھانک جھانک کر اچک اچک کر دیکھا کرتی تھی باورچی خانے کی کھڑکی سے۔ ہائی پچھلی بقرہ عید والے دن وہ سفید کرتا شلوار اور کالے واسکٹ میں کیا بمباسٹک لگ رہے تھے، جیسے کوئی لڑاکا ہتھیارہ۔ اوہو، میرا مطلب ہے شہزادہ سلیم، میں تو دل تھام کر زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ قسمیں آپ چاہتے کیا ہاں بھائی اب بھی نہیں دیکھوں؟ اب تو ہماری شادی بھی ہو گئی ہے نا، میں تو بے سرم آنکھیں پھاڑ کر خوب جی بڑھ کر دیکھوں گی اپنے ہاں جی کو۔ ہاں، اوہ خدایا، میں کدھر پھنس گیا، پاگل ہو جاؤں گا میں اس چہل گوار لڑکی کے ساتھ، نہ شکل ہے نہ کل۔ بی بی جان نے بہت ظلم کر دیا ایک عفیف لڑکی کو مجھ پر مسلط کر کے، کیسے گزرے گی یہ پہاڑ جیسی زندگی اس مصیبت کے ساتھ؟ ہاں جی، زولا ایک دم سے چیخ اٹھی، آپ کے پاس منٹو جینو بام ہے؟ ہائے او ربا، بہت درد ہو رہا ہے، دھکا دے کر کیوں گرا ہے مجھے بیڈ سے؟ توڑ دی نا میری کمر، کل بابا جانے سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ امو کیا طاق رہی ہے میرا، بام دے دے، بہت درد ہو رہا ہے۔ ہاں جی سنیے نا، باہر میں جاؤ تم، تمہاری کمر، ہٹو، اس بیڈ سے سونا ہے، مجھے دماغ خراب کر کے رکھ دی ہے جاہل لڑکی، مجھے کون سا تیل لگا کر آئے تم، پورا کمرہ بدبودار کر دیا۔ ارے ہاں جی، تارے میر کا تیل ہے یہ، آپ کو پتہ ہے اس تیل کے بہت سے فوائد ہیں، اس سے گنجا پن، خشکی، سکری، کھجلی فوراً دور ہو جاتی ہے، جوئیں بھی مر جاتی ہیں، اور بال سلکی سیاہ خوبصورت لمبے۔ کھول کر دکھاؤ میں اپنے لمبے چمکدار بال، پورے پنڈ میں زوراخان جیسے بال کسی کے نہیں ہیں۔ ہاں، خدا کے واسطے بخشو، مجھے نہیں دیکھنے تمہارے گندے بدبودار بال، پڑے ہٹو، اور اب یہ فضول تیل لگا کر میرے سامنے نہیں آنا، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر اس کمرے سے باہر کر دوں گا۔ ارے ارے ہاں جی، یہ تکیہ لے کر آپ کدھر چلے؟ جہنم میں۔ جہنم میں کیوں؟ کیونکہ مجھے تم جیسی مصیبت سے کوسوں دور رہنا ہے، اور ویسے بھی بقول تمہارے یہ بیڈ تمہارے بابا جانی نے دیا ہے، اس پر میرا کوئی حق نہیں، خدا کے لیے بخشو مجھے۔ عالیہ خان دونوں ہاتھ جوڑے زویلا کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں ہاں جی، ڈر لگتا ہے نا آپ کو مجھ سے؟ کیسا ڈر؟ دور رہنا چاہتے ہیں نا آپ مجھ سے، کہیں آپ کو مجھ سے عشق نہ ہو جائے؟ صحیح بول رہی ہوں نا میں؟ ہاں جی، بکواس بند کرو زویلا۔ عالیہ نے زویلا کو شانوں سے پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا، وہ داردہ بولا، شیما سے پیار کیا میں نے، صرف شیما میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی سمجھی، تو مجھ پر تمہاری یہ فضول ہتھ کنڈے بالکل کام نہیں کریں گے، تم میرے بیڈ روم میں ضرور ہو لیکن میرے دل میں صرف شیما بستی ہے۔ آج شیما کے لیے عالیہ کے منہ سے پیار بڑے جملے سن کر زویلا تڑپ اٹھی، نہیں برداشت کر پا رہی تھی وہ، کچھ لمحوں کے لیے ٹوٹ کر بکھر کے اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے عالیہ خان کو دیکھا، اور غیر دانستہ اس کے سینے سے جا لگی، مر تو ایک دن جانا ہی ہے ہمیں، آپ مل جائیں تو تھوڑا اور جی لیں گے۔ وہ سسک اٹھی، تڑپ اٹھی، نہ کرے ایسا میرے ساتھ، یہ ظلم، یہ زیادتی ہے، میں سب سہ سکتی ہوں لیکن آپ کے دل میں کسی اور کے لیے پیار، اور لبوں پر کسی اور لڑکی کی تعریف میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ کیا حرکت ہے زویلا، چلو ہٹو، نہیں ہٹوں گی میں،
دیکھو زولا، اب تم حد سے بڑھی ہو، کیا حد سے بڑھی ہوں میں، کیا گناہ کاری ہوں میں؟ شوہر ہیں آپ میرے، میں تو ایک جائز رشتے کے قریب رہنا چاہتی ہوں بس۔ آلیان ہاں نے روتی سسکتی زولا کو دھتکارتے ہوئے اپنے وجود سے الگ کیا۔ وہ چلا اٹھا، بیٹا آج کے بعد میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بے شرم، بے حیا لڑکی، تم اپنے بولے پن اور معصومیت کا ڈرامہ کر کے میرے قریب آنا چاہتی ہوں۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ زویلا نے آنسو پہنچ کر آلیان کی طرف پر اعتمادی سے دیکھ کر کہا، آؤں گی آپ کے قریب، ایک بار نہیں 1000 بار، روک سکتے ہیں تو روک کر دکھا لے، سمجھے آپ؟ اور کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ مجھے اس طرح دور کر دینے سے میں آپ سے دور چلی جاؤں گی؟ غلط فہمی، ہاں جی، بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہاں جی۔ میں نے تو کچھ اور ہی سنا ہے، آج آپ کو بھی بتا دینا چاہتی ہوں۔ نکاح رب کا بنایا ہوا ایک ایسا پاکیزہ بندھن، اس کے بعد دو اجنبیوں میں خود بہت محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ امید ہے ایک دن آپ جیسے سڑیل، مغرور اور بے حس انسان کے دل میں میرے لیے چاہت کا طوفان ہوگا۔ تڑپیں گے آپ، ترسیں گے آپ میرے لیے، مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ ہاں، میں اتنی گناہ گار نہیں ہوں کہ خود بڑے مزے سے بیڈ پر سو جاؤں، اپنے مجازی خدا کو زمین پر سونے دوں۔ ہاں جی، ارے ادھر دیکھیے ذرا، ڈریے نہیں مجھ سے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے بیڈ کے درمیان کشن سے ایک مضبوط دیوار بنا دی ہے، اب آپ آرام سے سوچے، بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی۔ بہت بری لگتی ہوں نا میں آپ کو، ان پڑھ، جاہل، گوار، فیل اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ہاں جی، میرے لیے تو صرف اتنا ہی کافی ہے، آپ میرے ساتھ ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ زولا آلیان خان کو سوتا ہوا دیکھ کر سوچنے لگی۔ ہاں جی، کاش آپ جان سکتے میں نے جس ہستی کو بے پناہ دل و جان سے چاہا ہے وہ صرف آپ ہے، اور وہ دن دور نہیں جب میں اپنی بے پناہ محبت، چاہت، اپنائی سے آپ کو ہمیشہ کے لیے پال لوں گی۔ وہ سوئے ہوئے آلیان خان کو گھنٹوں تک یہ پھر نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ میرے ہاں جی کدھر چلے گئے صبح ہی صبح مجھے چھوڑ کر؟ ہائے ربا، وہ چلے گئے اپنی شہری محبوبہ شیما کے پاس۔ بی بی جان، میں تو لٹ کی برباد ہو گئی، کہیں کی نہیں رہی۔ آنے دے ہاں جی کو، میں نے بھی آج بات میں بند نہ کیا تو میرا نام بھی زولا خان نہیں۔ اللہ جی، میں نے تو اپنی سہیلیوں سے وعدہ کیا تھا، شادی کے دوسرے دن اپنے ہاں جی کے ساتھ گلابی رنگ کی ساڑی پہن کر آؤں گی اور کمر پر ہاتھ رکھا خوب اترا کر مٹک مٹک کر چلوں گی۔ اب کیا کروں میں؟ زولا نے شادی کے پہلے صبح آلیان خان کو کمرے میں نہ پا کر پوری حویلی میں کہرام مچا دیا۔ سرخ شادی کا لہنگا پہنے، باری زیورات میں لدی، بغیر دوپٹہ، یہ 19 سالہ بورم ملابالی نہ سمجھ جذباتی سے لڑکی ساری حویلی میں ایک پیر سے ناچتی دکھائی دے رہی تھی۔ گھر کے تمام ملازمین زولا کے بچپنے اور چٹ پٹی باتوں پر منہ دبا دبا کر ہنس رہے تھے۔ بی جان نے جب زولا کو اس قدر چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، روتے پیٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی کچھ دیر کے لیے گھبرا گئی۔ اللہ توبہ، اللہ توبہ، زولا کو اتنا شور مچانے پاگل ہو گئی ہو گیا؟ آلیان خان کسی کام سے چڑھ گیا، آ جائے گا تو بیٹھ ادھر آرام سے۔ اور یہ کیا؟ تو شادی کے جوڑے میں دوپٹہ کدھر ہے تیرا؟ کپڑے تو بدل لیتی، کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے، چل ادھر آ میرے کمرے میں، دیکھ سب نوکر تجھے دیکھ رہے ہیں، پورے پنڈ میں اپنا اور ہمارا مذاق بنوائی کی جلی ہے تو بھی، کب آئے گی تجھے عقل؟ اب تو اس حویلی کی چوہدرانی ہے، ہماری نہیں تو اپنی ہی عزت کا خیال کر لے۔ پتر چل ادھر بیٹھ، اب بتا کیا بات ہے؟ زولا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، سب بتا دو بی بی جان، یا کچھ بتاؤ۔ ارے تو کچھ ہی بتا دے، کیوں تیرے حلیے کو دیکھ کر آدھا معاملہ لگ پتا گیا ہے مجھے۔ تو بس یہ بتا، وہ جو میں نے آلیان کو ہیرے کے کڑے دیے تھے وہ تجھے منہ دکھائی میں دیے یا نہیں؟ یہ سنتے ہی زولا بی بی جان کے گلے لگ کر جو روئی کہ اس کی ہجیاں مان گئی۔ بی بی جان، منہ دکھائی میں آپ کے بیٹے نے اس سیدھے گال پر ایک زوردار تھپڑ جما کر مارا۔ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی ہوں، اور جب میں نے اپنا دوپٹہ ہاں جی کے منہ پر کھینچ کر مارا تو انہوں نے مجھے بیڈ سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، میری کمر میں جھٹکا بھی آ گیا، درد ہو رہا ہے بہت۔ بی بی جان، ہاں جی مجھے بیڈ پر سونے ہی نہیں دے رہے تھے، بیڈ تو میرے بابا جانی نے دیا تھا نا، اور خود مزے سے میرے بابا جانی کے بیڈ پر سو گئے۔ اور بی بی جان، اچھا بیٹی، اب چپ کر جا میری بچی، میں سب سمجھ گئی کتنی بولی ہے تو، مت رو، سب ٹھیک ہو جائے گا سب، یہ ساری باتیں اپنی ماں اور ابے کو نہیں بتانا۔
وہ دکھی ہوں گے، تو ہر بات مجھ سے کر لیا کر۔ لیکن بی بی جان، ہاں جی مجھ سے محبت کب کریں گے؟ وہ تو میری طرف دیکھتے ہی نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ پریشان کیوں ہوتی ہے تو میری بچی؟ عالیان تو اسے دل و جان سے محبت کرے گا، بس تو تھوڑا وقت دے اسے۔ وہ دیکھ عالیان آ گیا۔ اب تو جا جلدی سے اپنے کمرے میں تیار ہو، ذرا اچھے چمکیلے برکیلے کپڑے پہن، سرخی پاؤڈر اور تیز خوشبو لگا۔ لیکن بی بی جان، میری رنگت تو ساملی ہے اور شکل و صورت واجبی سی، اب کیا اچھے لگیں گے مجھ پر یہ کہہ رہے ہیں برکیلے رنگ؟ واہ زولا واہ، تو بھی کمال کرتی ہے، کیوں نہیں اچھے لگیں گے تجھ پر تیز رنگ؟ پگلی تو ابھی کم عمر ہے، کم سن ہے، بانس پر بھی چمکیلا کپڑا لپیٹ دو، وہ بھی بلا لگنے لگتا ہے۔ تو پھر لڑکی ہے میری کٹورانی، اور جوانی میں تو بندر بھی سندر لگتا ہے۔ جلدی یہ مرد ذات بنی سمری عورت کو دیکھ کر موم بتی کی طرح بگڑ جاتے ہیں اور پھر کہیں بھی اڑ کر نہیں جاتے۔ اڑے پڑا رہے گا تیرے قدموں میں مجنوں کی طرح۔ سچ کہہ رہی ہوں، سچ کہہ رہی۔ اب بی بی جان، ہاں میری گڑیا، چل جا اب تیار ہو۔ لیکن بی بی جان، ہاں بول گڑیا۔ ہاں جی کو سمجھا دیجیے کہ وہ اب مجھے مارے نہیں اور بیڈ سے دھکا بھی نہیں دے، بہت درد ہو رہا ہے مجھے، ورنہ میں اپنے بابا جانی سے شکایت لگا دوں گی۔ زولا کی معصومیت اور ڈرے سہمے چہرے کو دیکھ کر بی بی جان نے اسے چمکارتے ہوئے اپنے گلے سے لگا لیا۔ نہیں مارے گا وہ اب تجھے میری بچی، ڈر نہیں، میں سمجھا دوں گی اسے، تو بے فکر ہو جا۔ اب تو میں ایسے کپڑے پہننا چاہتی ہوں جس کو پہن کر چبھتا کم پر دکھائی زیادہ دیتا ہوں۔ میرے نیم برہنہ لباس کو دیکھ کر غیر مرد بے سہاتا بول اٹھے، ہائی بیوٹیفل دوپٹے جیسی مصیبت کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دینا چاہتی ہوں۔ بس چھوٹی سے چھوٹی سکیٹ سینے سرے سے غائب ہوں، چوس اسکن کلر کی پینٹ، اس پر اونچی ایڑی کم حملی جوتا، اف میں تو اپنی چال ہی نہ بھول جاؤں۔ ہائی اور ربا، مرٹکتی بال کھاتی، ٹھمکے لگاتی، کیا قیامت لگوں گی۔ اور ہاں، زولا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، اب میں یہ ڈھیلے ڈالے تھالے نما کپڑے ہرگز بھی نہیں پہنوں گی۔ پینڈو پروڈکشن بن کر نہیں رہنا ساری زندگی میرے کو۔ ابھی سارے کپڑے اٹھا کر باہر پھینک ہوں، ڈائی من آٹے کی بوری نہیں لگنا مجھے۔ میں تو مختصر کپڑے پہن کر ماڈرن بننا چاہتی ہوں، خوبصورت نظر آنا چاہتی ہوں۔ زولا جی اٹھے، ہاں جی مجھے ایسے ہی کپڑے چاہیے، شہر جا کر میرے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے لا دینا۔ زولا عالیان خان کا موبائل ہاتھ میں پکڑے بچوں کی طرح مچل رہی تھی۔ ہاں جی، یہ آپ کی شہری محبوبہ شیما چڑیل کی تصویریں ہیں نا، جن پر آپ نے یہ بڑے بڑے لال کالے نیلے پیلے دل لگا کر بیوٹیفل جانو لکھا ہے۔ زولا کے ہاتھ میں اپنا موبائل فون دیکھ کر عالیان خان نے ایک دم سے اچھل پڑ، یہ کیا حرکت ہے زولا، ادھر لاؤ موبائل، تم نے کس حق سے میرا فون کو چھوا؟ وہ چلاتا ہوا اس پر جپٹا۔ ہاں جی، فون تو آپ کے اچھے بھی آج مجھ سے نہیں چھین سکتے، پہلے وعدہ کر آپ مجھے بھی ایسے ہی کپڑے لا کر دیں گے اور پھر مجھے ان کپڑوں میں دیکھ کر بیوٹیفل جانو بولیں گے۔ ہاں جی، میں اب تک یہ سمجھ رہی کہ آپ کو رومانٹک باتیں کرنا بالکل بھی آتی ہی نہیں ہے، لیکن ہوئے ہوئے آپ تو رومانس کے بھی باپ نکلے۔ شیما چڑیل کے ساتھ کتنے رومانٹک موڈ میں نظر آ رہے ہیں، میرے کو تو کبھی پیار سے دیکھتے بھی نہیں، دھکا مارتے ہیں، کیوں کرتے آپ میرے ساتھ ایسا؟ اس لیے میں نے بھی فیصلہ کر لیا، میں بھی اب شیما موٹی کی طرح گندے گندے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنوں کی، شاید آپ کے دل میں میرے لیے بھی تھوڑا سا پیار امڑ آئے۔ زولا عالیان بری طرح تلملا اٹھا، جیسے کسی نے اس کے وجود میں مرچیں مال دی ہوں۔ وہ ڈانٹا وہ بولا، تم اپنا مقابلہ ایک پڑھی لکھی سمجھدار ماڈرن لڑکی سے کرنا چاہتی ہو جس نے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بات چیت کرنے کا ڈنگ آتا ہے، وہ دلوں کو فتح کر لینے کا ہنر جانتی ہے، وہ میرے مزاج سے آشنا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے خوش کرنا جانتی ہے۔ ہاں 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 تالیاں، ہاں جی تالیاں۔ نیم بڑھانا لباس پہن کر وہ آپ کو خوش کرنا جانتی ہے اور آپ خوش بھی ہو جاتے ہیں، جسم کی نمائش کر کے غیر مرد کو اپنی سڑی ہوئی موٹے بے ڈنگے بدن کی بے پردہ اریانی سے بھرپور تصویر بھیجتی، جس کو دیکھ کر آپ مسکرا کر بیوٹیفل جانو لکھتے ہیں۔ شرارت آ جاتی ہے نا آپ کے چہرے پر، ایک الگ سی منحوس ہے وہ شیما، ایک نمبر کی موٹی انجمن من دو من۔ ہاں جی، جبھی تو میں کہہ رہی ہوں مجھے بھی لا دینا ایسے کپڑے، میں تو آپ کو شیما سے بھی زیادہ خوش کر سکتی ہوں قسمیں۔ زولا بکواس بند کرو، سیدھی شراوت سے موبائل میرے حوالے کر دو ورنہ آج پھر میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ عالیان خان کو تو خود پر اس قدر برہم ہوتا دیکھ کر زولا بھی تیش میں آ گئی۔ وہ عالیان خان کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی، بہت ہو گیا، ہاں جی بس ہو گیا، اب وہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہاں جی، میں بچپن سے اس پنڈ میں شوہر کے ہاتھوں بیوی پر تشدد ہوتا دیکھتی چلی آئی ہوں،
بیویوں پر بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بے بنیاد باتوں پر ہاتھ اٹھانا، جوتے، ڈنڈوں اور تھپڑوں کی برسات کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بے جاں بیچاری بیویوں صبح شام آپ جیسے ظالم شوہر کے ہاتھوں مار تبرک سمجھ کر کھاتی ہیں۔ ویسے ہاں جی، اس پنڈ کے مرد و ان پر جہل گوار ہے، لیکن آپ کو کیا ہو گیا جو بات بات پر مار کٹائی کی باتیں کرتے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ یونیورسٹی میں پڑھے نہیں بلکہ گدا گاڑی چلانے جاتے تھے۔ ویسے بہت ترس آتا ہے مجھے آپ کی ذہنی حالت کو دیکھ کر، افسوس ہوتا ہے مجھے آپ پر۔ جو شخص شادی کی پہلی رات اپنی بے قصور نئی نویلی دلہن کا گھونگھٹ اٹھاتے اس کے منہ پر بلا وجہ زوردار تھپڑ مار سکتا ہے، اس کی ذہنی حالت نارمل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ قابل رحم ہیں ہاں جی، مجھے آپ پر قطعاً غصہ نہیں بلکہ بے تحاشا ترس آتا ہے، دلی ہمدردی ہے مجھے آپ سے۔ زولا کی تر تر جوابات سن کر علیہ خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ چلا اٹھا، اب تم ہاتھے سے اتر رہی ہو زولا، اور یہ فضول باتیں تم نے کہاں سے سیکھی؟ شوہر سے منہ چلانا، اس کی عزت نہ کرنا، یہ سب ایک عورت کو بالکل زیب نہیں دیتا۔ ہمارے باعزت چودھری خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، تم پیر کی جوتی ہو، سر پر نہیں ناچو۔ عالیہ خان کی اس بار بار زولا کو اپنی ہنسی پر قابو پانا ایک مشکل نظر آ رہا تھا۔ وہ ہتھیلی منہ پر دبائے خوب ہنس رہی تھی۔ ہاں ہاں بڑھیا ہے چودھری صاحب، کیا آپ کے اس چودھری خاندان میں منہ دکھائی کی رسم میں زوردار تماچا مارا جاتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، ہائے اللہ بارش، ہاں جی وہ دیکھے تو ذرا کھڑکی کی طرف، کتنا رومانٹک موسم ہو رہا ہے۔ چلیے چھت پر چلتے ہیں، چائے شائے پیئیں گے، اس سے سہانے موسم پیار محبت کی باتیں کریں گے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں شرما شرما کر دیکھیں گے، تھکے ہوئے گھستے پیٹے اشعار سنائیں گے۔ ہائے ہاں جی، کبھی ہمارے ساتھ بھی پیار محبت کی دو باتیں کر دیا کریں، جائز رشتوں میں بھی بہت کچھ ہے جناب۔ چلیے اب غصہ تھوک دے، صلح کر لیتے ہیں۔ اف اللہ، ہاں جی آپ اب پکڑیے نہ میرا ہاتھ اور فلمی ہیرو کی طرح لے چلے مجھے کھینچ کر چھت پر۔ ہاں جی میں بھاگ رہی ہوں چھت پر، آپ کو اگر اپنا موبائل چاہیے تو مجھے پکڑ کر دکھا، لیکن اس سے پہلے کہ زولا کمرے سے بھاگ کر چھت پر جاتی، عالیہ نے فوراً کمرے کی کنڈی لگا دی۔ اف اللہ جی، ہاں جی، ہائے میں مر جاؤں، گر کھا کر آپ بھی نہ کتنے وہ ہیں، دروازہ کیوں بند کر دیا؟ ہاں جی، میری کو ڈر لگ رہا ہے بہت، زیادہ ڈرامے بازی نہیں کرو زولا، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ موبائل شرابت سے میرے حوالے کر دو۔ نہیں کروں گی آپ کی، ہاں چین کر دکھائیے۔ اب کیا تھا، عالیہ خان زولا سے اپنا موبائل لینے کے لیے اس پر جبر رہا تھا۔ زولا بندریاں کی طرح کبھی بڑھ بڑھ اچھلتی، کبھی صوبے پر چھلانگ لگاتی، نہ جانے سے ایسا کر کے اتنا مزہ کیوں آ رہا تھا، یا شاید وہ یہ سب عالیہ خان کی توجہ پانے کے لیے کر رہی تھی۔ موبائل چینا جبڑی کے دوران زولا کے کیچر میں مکیت لمبے خوبصورت سلکی بال کھل کر اس کی نازک کمر پر بکھر کے، کچھ لمحوں کے لیے تو عالیہ خان کو اس سامنے شرارتی سی لڑکی کا حسن حیران کر گیا۔ رک کیونکہ ہاں جی ایک دم سے کیا ہو گیا آپ کو؟ ڈر گیا مجھ سے؟ آئیے نا چھین لے مجھ سے اپنا موبائل فون، ہاں ہاں بچوں پکڑ نہیں سکتے مجھے، بہت چالاک پھٹے باز لڑکی ہوں میں۔ لیکن اس بار عالیہ خان زولا کو کچھ کہے بنا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زولا کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہاں جی موبائل لیے بغیر کیوں چلے گئے، اتنی آسانی سے انہوں نے کیسے ہار مان لی۔ میں نے شادی سے پہلے جب بھی روٹی بنائی، میرے بابا جانی نے خوش ہو کر مجھے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دیا، کبھی انہوں نے میرے ہاتھ کی بنی ہوئی آڑی ترچی کچی پکی روٹی میں کیڑے یا عیب نہیں نکالے، اور میں پگلی اب تک یہی سمجھ رہی کہ شاید مجھ سے اچھی روٹی بنانے والی اس دھرتی میں اب تک کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ کتنی غلط تھی میں یہ کیوں بھول گئی تھی کہ جو انسان میرا دل و جان سے تعریف کرے وہ میرا باپ ہے، جسے مجھ میں کبھی کوئی حامی نظر آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن آج شادی کے بعد جب میں نے پہلی بار سسرال میں کتنی چاہ سے سارا دن لگا کر مرغی کا سالن، کھیر اور روٹیاں بنائی، تو ہاں جی نے میری تعریف کرنے کے بجائے چار میں مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ میرے ہاتھ کی روٹی کا اتنا تمسا ہے، کاش کہ بابا جان آپ نے میری اتنی تعریف کر کے مجھے چنے کے چھاڑ پر نہ چڑھایا ہوتا، کاش کہ بابا جان آپ نے مجھے میری خامیوں کی جانب نظر ثانی کروائی ہوتی، کاش آپ کبھی تو یہ کہتے کہ زولا بیٹی روٹی درمیان سے کچھ کچی ہے، اس کے کنارے تھوڑے موٹے ہیں، بیٹا بیلن مار کر کنارے پتلے کر لو۔ کیوں کرتے ہیں باپ اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کہ پھر شادی کے بعد ہم بیٹیاں بابل کو یاد کر کے راتوں کو تکیے میں منہ دبائے
چپ چپ کر روتی ہے کہ ہاں جی جھوٹے منہ میں تعریف نہیں کر سکتے تھے، میرا دل ہی رہ جاتا، لیکن نہیں، انہیں تو میرے ہر کام میں کیڑے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ دسترخوان سے اٹھ جانا، بغیر کھانا کھائے، یہ بھی بھلا کوئی بات ہوئی کیا؟ کتنا یاد آ رہا ہے بابا جانی مجھے آپ کا گھر۔ ہم لڑکیاں زندگی کے نئے سال جس گھر میں گزارتی ہیں، جہاں اماں ابا کی انگلی تھام کر ہم اپنا پہلا قدم اٹھاتی ہے، جہاں ہم پہلا الفاظ اپنے لبوں سے ادا کرتے، جہاں ممتا کے ہاتھوں پہلا لقمہ ہمارے حلق میں اترتا ہے، جہاں باپ کی کندھے پر سوار ہو کر بڑی اترا کر گھومتی ہیں، بھائیوں سے جھگڑا چھیڑ چھاڑ اور برجائی کے بازو میں منہ چھپا کر ہم ان سے ڈیرو فرمائشیں کرتی ہیں، لڑائیاں، نوک جھونک، بے ایمانیاں، ہنسی مذاق، رد کجا کا باتیں کرنا، مل کر تفریح کرنا، بابل کے تو گھر کا چپا چپا ہمارا گمسار ہوتا ہے، وہ تکیہ ہمارا رازدار ہوتا ہے، جس پر عمر کے کئی سال ہم سر رکھ کر اپنے دکھ سکھ سناتے سناتے سو جاتے ہیں، اور پھر یہ سب چھوڑ کر ہمیں ایک نئے گھر، نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے، وہاں کی رسم روایت اور طریقے دوسروں کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے، جہاں نہ راتیں ہم اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں، اور نہ دن میں میکی کی طرح دل چاہے تو کام کرے، دل چاہے تو نہ کرے، جہاں ہمیں ایک ایک لفظ بہت سوچ سمجھ کر ادا کرنا پڑتا ہے، ایک ایک قدم پھونک کر اٹھانا پڑتا ہے، دوسروں کے احکامات کے منتظر رہنا پڑتا ہے، گویا کہ آج سے ہماری زندگی پر دوسروں کا حق زیادہ ہے۔ زویلا نے طویل سانس لے کر یہ سوچتے ہوئے اپنی زندگی کا جائزہ لیا، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، ایسا تو نہیں سوچا تھا اس نے، شادی کی پہلی رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک طرح یاد لیے کھڑا تھا، اب آنسوں کو روکنا اس کے لیے ناممکن تھا، ہزاروں قطار روتے ہوئے وہ 19 سالہ لڑکی خود سے مخاطب ہوئی۔ قصوروار تو میں ہوں اپنی اس بربادی کی، میں بچپن سے ایک ایسے بے حس شخص کی محبت میں گرفتار ہی، جس نے پلٹ کر میرے پیار میں احساسات و جذبات کو کبھی سمجھا تک نہیں، میں ہاں جی کے خیالات میں ڈوب کر اپنی ایک الگ تصوراتی دنیا میں مگن رہی، میں اپنے مچلتے جذبات کبھی روک نہیں سکی، کیونکہ میں روکنا ہی نہیں چاہتی تھی، اپنی ضد پر ایسی اڑی کہ زبردستی خود سے 15 سال بڑے انسان سے شادی رچا لی، جس کے دل میں میرے لیے رتی برابر بھی انسیت نہیں تھی، مانا کہ پیار عمر، ذات پات، مذہب نہیں دیکھتا، یہ تو دستک دیے بنا ہی ہمارے دل میں چپکے سے آ بیٹھتا ہے، یہ کوئی عشق کرنے کی عمر تو نہیں تھی میری، یہ تو پڑھنے لکھنے کا وہ سنہری وقت ہے جو میں نے ہاں جی سے یک طرفہ محبت میں خوب جی بڑھ کر ضائع کیا، جس انسان کی جادو حیلت اور مردانہ کشش میں حسن بیگانی ہو کر بار بار فیل ہوتی رہی، اب اسی انسان نے مجھے زویلہ نفع فیل کے لقب سے نوازا، ہاں جی آج تک میں ایک ناکام اور فیلیر لڑکی کہلاتی رہی ہوں، لیکن اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ میں داخلہ لے کر ایک بار پھر سے اپنی ادھوری تعلیم کو مکمل کروں گی، اور انشاءاللہ اس بار زویلہ ایف اے فیل نہیں بلکہ زویلہ BA پاس کے نام سے لکھی اور پکاری جائے گی، وہ آنسو پونچھتے ہوئے ایک پختہ عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں جی اسی دوران آپ میری محبت میں رتے برابر بھی کمی نہیں پائیں گی، کیونکہ میری محبت اس سمندر کی ان لہروں جیسے جو ساحل سے بے سہتا بے تحاشا پیار کرتی ہیں اور بار بار ساحل سے جا ٹکراتی، لیکن جب سال بے روحی بڑھتا ہے اور لہروں کو دھتکارتے ہوئے اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتا، تو لہریں بیچاری کچھ دیر کے لیے واپس مڑ جاتی ہیں، لیکن پھر اپنی محبت سے بے قرار ہو کر ساحل سے ٹکراتی ہیں۔ ہاں جی جس طرح یہ سلسلہ ازل سے ابد تک رہے گا، بس بالکل اسی طرح میری بھی چاہت میں آپ کبھی کمی نہیں پائیں گے، کیونکہ ہاں جی میں تو صرف ایک بات جانتی ہوں، محبت کو زوال نہیں ہے، سچی محبت کبھی مرتی نہیں ہے، یہ تو ہماری روح میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔